جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ بھی میری سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سائمہ تو پھر ہمارے لیے ایک بار پارٹیسپیٹ کر لو نا۔ شیرو میں نے کہا نا مجھے یہ سب پسند نہیں۔ سائمہ پلیز ایک بار بس ایک بار ریمپ پر چل کر دکھا دو، پھر دیکھتے ہیں کہ تم اس میں کیسے لگتے ہو۔ شیرو میں ندیم ارے کر دو نا یار، یہاں کون سا کوئی کمپٹیشن ہے۔ سائمہ پلیز۔ شیرو اگر تم واقعی میں ہمیں معاف کر چکے ہو تو صرف ایک بار پلیز۔ اب سب مل کر جب پیچھے پڑ ہی گئے تو ان کا دل رکھنے کے لیے میں اسٹیج پر چڑھ گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ندیم کو میں دکھا دینا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کے پیچھے وہ گھوم رہا ہے وہ پہلے سے ہی مجھے جانتے ہیں۔ آتا تو کچھ تھا نہیں مجھے، مگر سائمہ اور اس کے دوست خود ہی مجھے چل کر دکھانے لگے کہ ایسا کرنا ہے۔ درخشاں لاؤ یہ اپنا بیگ مجھے پکڑا دو، اور بھی کوئی سامان ہے تو اس میں ڈال دو، اپنی پاکٹس خالی کرو۔ چلو تب بھی صحیح لک آتی ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا بیگ اور موبائل اسے دے دیا اور پھر ان کا من رکھنے کے لیے 2-3 راؤنڈ چل کر دکھا دیا۔ میں بے من سا یہ کر رہا تھا تاکہ وہ خود ہی مجھ سے دوبارہ نہ کریں، اور ہوا بھی وہی۔ شیرو اب ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ سائمہ تم سچ میں کچھ نہیں جانتے، یہ تمہارے بس کا نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم فیشن میں نہ صحیح ریئل میں تو ہیرو ہو۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے دل سے ہم سب کو معاف کر دیا۔ شیرو اچھا تو اب میں جا سکتا ہوں۔ سائمہ چلے جانا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ ہمارے پاس۔ شیرو نہیں، مجھے کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ سائمہ مجھے رکنے کو بول رہی تھی مگر میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ندیم شاید پہلے ہی نکل گیا تھا۔ میں بھی اپنا بیگ لے کر واپس کلاس میں آ گیا کیونکہ فری لیکچر ختم ہونے والا تھا۔ ناصرہ اپنے آفس میں پریشان بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرے۔ اپنے ہی کھیلے ناٹک میں وہ خود کو پھنستا ہوا محسوس کرنے لگی، اور تو اور شیرو کی نظریں ہی اسے بدلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے مائرہ کو فون لگا دیا۔ مائرہ کیسی ہو ناصرہ؟ اب تو خوش ہو نا تمہیں شیرو جو مل گیا۔ ناصرہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شیرو مجھے کہاں ملا، اب تو لگ رہا ہے وہ مجھ سے اور دور ہو گیا۔ مائرہ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ناصرہ ہونا کیا ہے مامی، آپ کے کہنے پر میں نے وہ سب کیا تاکہ شیرو کو جلا سکوں اور وہ میرے پیار کو سمجھے، مگر لگتا ہے اس بات کا اس پر الٹا ہی اثر ہو گیا ہے۔ اب تو وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں زیب کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی یہ سب کر کے۔ مائرہ ارے مگر ہوا کیا، بات تو بتا۔ ناصرہ نے پھر اس دن والی بات بتا دی کہ کیسے شیرو اس سے ملنے آیا تھا اور اس وقت زیب اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، اور جب وہ اس سے بات کرنے گئی
تو ادھر بھی زیب آ گیا اور شیرو کا کیسا ری ایکشن رہا سب بتا دیا۔ مائرہ اس کی بات سنتی رہی اور پھر کچھ دیر سوچ کر بولی، مائرہ تو تم اس لیے پریشان ہو، ویسے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ناصرہ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں شیرو کی زندگی سے دور چلی جاؤں اور زیب کے ساتھ یہ ناٹک حقیقت بن جائے؟ مائرہ، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ بھلا تمہارے لیے میں نے شیرو سے کیا کچھ نہیں کہا اور تم مجھ پر ایسا الزام لگا رہی ہو؟ ارے پاگل، ہم نے جو ناٹک کیا تھا وہ ایک دم صحیح بیٹھا ہے۔ ناصرہ، خاک سے صحیح بیٹھا ہے؟ وہ تو الٹا اور بھی دور ہو گیا مجھ سے۔ مائرہ، تم نہ پوری پاگل ہو۔ اس کے پیار کے چکر میں تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو شیرو تمہارے آفس میں کرنے کیا آیا تھا بنا کسی کو بتائے؟ ناصرہ، نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ مائرہ، وہی تو، کیا بتاتا؟ جب سامنے تمہیں زیب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ لیا، اسے تو یہی لگے گا نا کہ تم سچ میں زیب کو پسند کرنے لگ گئی ہو۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ تم سے اپنے دل کی بات کرنے آیا تھا۔ ناصرہ خوش ہوتے ہوئے، کیا آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ وہ کیا بات کرنے آیا تھا آپ سے؟ اس نے کچھ کہا بتائیے نا مامی، وہ کیا کہنے آیا تھا؟ مائرہ، ارے ریلیکس، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، اتنی کیوں اچھل رہی ہو؟ گاؤں جانے سے پہلے میری بات ہوئی تھی تیرے والے ان سے، جانتی ہو کیا کہہ رہا تھا؟ مائرہ کی طرف سے شیرو کو ہونے والے وہ کہنا ایسا طنز تھا جس پر ناصرہ اکیلی بیٹھی بھی ایسے شرمائی جیسے وہ مائرہ کے سامنے بیٹھی ہو۔ ناصرہ، مامی کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے؟ مائرہ، اچھا تجھے نہیں سننا تو رہنے دیتی ہوں۔ ناصرہ، پلیز مامی جی بتائیے نا، کیوں میری جان نکال رہی ہیں؟ کیا کہا تھا شیرو نے؟ مائرہ، شرم نہیں آتی اپنے ہونے والے شوہر کا نام لیتے ہوئے؟ ناصرہ، مامی پلیز تنگ مت کرو نا، مائرہ ہونے والی ساس تو ہوں تمہاری، آئی بات سمجھ میں؟ تمہیں باجی نے یہ نہیں سکھایا کہ شوہر کا نام نہیں لیتے؟ مائرہ تو ناصرہ کے پورے مزے لینے کے موڈ میں تھی اور ناصرہ بھی، جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور پریشانی میں تھی، ایک پل میں سب بھول کر اندر سے خوش ہو گئی، مگر مائرہ تو اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگی تھی۔ ناصرہ، اچھا جی ساسو ماں جی، پلیز مہربانی کر کے اب بتا دیجیے نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ مائرہ، یہ ہوئی نا بات، اسی طرح سے بات کیا کرو، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کرنے والی اپنی بہو کا، پہلے ہی کہہ دیتی ہوں۔ ناصرہ، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی ساسو ماں، مگر اب تو بتا دیجیے کہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ مائرہ، بڑی جلدی ہے جاننے کی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ناصرہ، اب بتا بھی دیجیے نا ورنہ میں فون رکھ دوں گی۔ مائرہ، تو رکھ دے، مجھے کیا؟ ناصرہ، پلیز مامی جی بتا دیجیے نا کہ میری جان لینے پر تلی ہیں آپ؟ مائرہ، اچھا بتاتی ہوں، شیرو کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے۔ ناصرہ، کیا
ناصرہ کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، اتنا ہی سن کر کہ وہ تم سے اتنا بول کر مائرہ پھر چپ ہو گئی، مگر ناصرہ کا کلیجہ ہی منہ کو آ رہا تھا اور سانسیں تھم ہی گئی تھیں۔ ناصرہ کیا کہا تھا؟ ناصرہ کی اٹکتے ہوئے آواز کو سن کر مائرہ کو احساس ہو گیا کہ ناصرہ کی حالت کیا ہو رہی ہے، اس لیے وہ بھی اب اور زیادہ بات کو کھینچنا نہیں چاہتی تھی، تو بول ہی دیا، جسے سن کر ناصرہ کا دل خوشی سے دھڑکنا بھول گیا۔ مائرہ، شیرو نے کہا تھا کہ وہ بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے اور یہی وہ تم سے کہنے تمہارے پاس آ رہا تھا۔ سن لیا؟ اب تو خوش ہونا۔ ناصرہ کہاں کھو گئی؟ مائرہ ناصرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے پکار رہی تھی، مگر ناصرہ تو جیسے ہوش میں نہیں تھی، وہ جانے کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ مائرہ نے کال کٹ کر کے دوبارہ فون کیا۔ ناصرہ نے جلدی سے فون اٹھایا۔ مائرہ، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ ناصرہ، ایک بار پھر سے کہیے۔ مامی، مجھے یقین نہیں ہو رہا اپنے کانوں پر۔ مائرہ، بس ہوش میں آ، یہ سپنا نہیں حقیقت ہے۔ ناصرہ، پلیز مامی، ایک بار اور کہیے نا۔ مائرہ، یہی کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ سب کہنے خود تمہیں آ رہا تھا۔ ناصرہ، مامی، آئی لو یو۔ شیرو نے سچ میں میرے پیار کو قبول کر لیا۔ مائرہ، ارے بس بھی کر، کیا سچ میں پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے نہیں کہا، وہی کہا جو سچ ہے۔ اب خود پر تھوڑا قابو رکھ۔ ناصرہ، میں ابھی اس کے پاس جا کر سب بتا دیتی ہوں کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اب اور خود کو نہیں روک سکتی مامی، میں جا رہی ہوں اس کے پاس۔ اتنا بول کر ناصرہ ایک دم سے اپنی چیئر سے اٹھی اور باہر بھاگنے کو ہوئی کہ مائرہ نے اسے ٹوک دیا۔ مائرہ، ارے پاگل ہو گئی ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے کام لے، سارا بنا بنایا کھیل بگاڑنے جا رہی ہے تو۔ ناصرہ، اب کیا؟ اب تو سب ہو گیا نا؟ یہی تو چاہتے تھے نا ہم کہ شیرو ایکسیپٹ کر لے میرے پیار کو۔ اب وہ کر رہا ہے تو آپ مجھے روک کیوں رہی ہیں؟ مائرہ، پاگل مت بن، اس نے تمہارا پیار ایکسیپٹ کر بھی لیا تو بعد میں کیا کیا؟ اسے تم سے شادی کر پاؤ گی؟ ناصرہ مائرہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ بات تو صحیح کہہ رہی تھی مائرہ۔ ناصرہ، اب میں کیا کروں؟ مائرہ، کچھ مت کر، تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا نا؟ اب تھوڑا صبر اور کر لے، کچھ دنوں کی بات ہے، اب دن ہی کتنے ہیں تمہاری شادی میں۔ ایک بار پھر سب کی نظروں کے سامنے تمہاری شادی زیب سے ہو جائے، پھر آرام سے رہنا شیرو کے ساتھ۔ ناصرہ، مگر ایسے کیسے ہوگا مامی؟ کل کو سب پوچھیں گے زیب کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ اور شیرو کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی؟ میں اپنے ہاتھوں میں کسی اور کی مہندی نہیں لگانا چاہتی، اور زیب پر بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، وہ عجیب نظروں سے دیکھتا ہے اور کچھ زیادہ ہی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ مائرہ، سمجھنے کی کوشش کرنا ذرا، شیرو تم سے شادی نہیں کر سکتا سب کی نظروں میں۔ زیب کے ساتھ تم ناٹک تو کر ہی رہی ہو دوسروں کی نظروں میں، یہ شادی ہے، مگر حقیقت تمہیں تو پتہ ہے نا۔ زیادہ مت سوچو اس بات پر۔ ناصرہ، کیسے نہ سوچوں مامی،
مجھے ڈر لگتا ہے زیب جس طرح سے بات کرتا ہے، دیکھتا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر شیرو بھی تو غلط سمجھ رہا ہے، اسے بتانا ہوگا نا کہ یہ سب ناٹک ہے، حقیقت نہیں۔ مامی، میں نے کہا نا کچھ دن ایسے ہی رہنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ اگر تھوڑی سی بھی غلطی کی تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ شادی کے بعد زیب کا کچھ بھی بہانہ کر دیں گے، وہ سب بعد کی بات ہے، مگر ابھی یہی ٹھیک ہوگا، تم اسے ایسے ہی چلنے دو۔ اگر تم نے بھی سب شیرو کو بتا دیا تو نہ تم خود کو روک پاؤ گی اور نہ وہ، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ سب ایک ناٹک ہے، اور پھر وہ سب ہوگا جو شیرو نہیں چاہتا۔ کیا تم چاہتی ہو وہ سب کی نظروں میں گر جائے؟ یاد ہے نا ہم نے کیا بات کی تھی؟ یہ سب پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ناصرہ، مگر مامی وہ کتنا دکھی ہوگا۔ ماہرہ، وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس جو چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ ناصرہ، مگر مامی میں زیب کے نام کی مہندی ہاتھوں میں کیسے لگا سکتی ہوں؟ ماہرہ، تم ابھی زیادہ مت سوچو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ تو نے زیب کو اپنے اور شیرو کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ ناصرہ، نہیں۔ ماہرہ، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے اسے بتا دینا، پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، ہماری خواہش پوری کرنے کا۔ ناصرہ، مامی پلیز، ایک بار میں شیرو سے مل لوں۔ ماہرہ، تم خود کو روک نہیں پاؤ گی اور سب خراب کر دو گی، شادی تک ایسے ہی چلنے دو۔ ناصرہ، ٹھیک ہے، مگر پلیز آپ اسے بات کر لیجیے گا، اور مجھے اپسیٹ لگ رہا ہے۔ ماہرہ، ہاں میں بات کر لوں گی۔ ناصرہ، ٹھیک ہے۔ مامی جی، تھینک یو ویری مچ۔ سوری ساسو ماں۔ ماہرہ، چل اب بس کر، رکھتی ہوں۔ کال کٹنے کے بعد ناصرہ ماہرہ کی کئی باتیں سوچنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، شیرو سے سیدھا سیدھا شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے تو یہ راستہ نکالا تھا ماہرہ نے اس کے لیے۔ سر، شیرو سے کوئی ملنے آیا ہے، آپ اسے بھیج دیں گے۔ ابھی چوتھا لیکچر چل رہا تھا کہ پی این نے آ کر پروفیسر سے میرے بارے میں یہ کہا تو پروفیسر نے مجھے جانے کو کہا۔ زینت اور معید نے اشارے سے پوچھا کہ کون ہے، مگر میں کیا جواب دیتا جب مجھے خود ہی نہیں پتہ۔ خیر، میں پی این کے ساتھ ایڈمن بلاک میں گیا تو سامنے گلناز نذیر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں چونکا، پھر یاد آیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اس کے آفس آنے کا، مگر میں تو گیا ہی نہیں۔ پی این مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ گلناز، مجھے پتہ تھا تم اپنے آپ نہیں آؤ گے، اس لیے خود ہی تمہیں لینے آ گئی۔ اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، اس لیے کوشش بھی مت کرنا۔ گلناز اس وقت فارمل ڈریس میں تھی، بلیک پینٹ، اسکائی بلو شرٹ اور اوپر سے کوٹ پہنے، کھلے سیدھے بالوں میں وہ ایڈووکیٹ کم ماڈل زیادہ لگ رہی تھی۔ چہرے پر جھوٹی ناراضگی دکھاتے ہوئے وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب بھلا اس کو میں
بہانہ بناتا بھی تو کیا شیرو، وہ میں آپ مجھے فون کر دیتی، میں آ جاتا۔ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گلناز: ہاں، جیسے تم ہر بار آ جاتے ہو نا، وعدہ کر کے خود ہی بھول جاتے ہو، اس لیے آج سارے کام چھوڑ کر تمہیں لینے آئی ہوں۔ اب تم میرے ساتھ چل رہے ہو، سمجھے؟ کلاسز کا یا کسی اور چیز کا بہانہ نہیں چلے گا۔ شیرو: ارے مگر آپ کو کیا ضرورت تھی اپنا کام چھوڑ کر یہاں آنے کی؟ بلا وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوا۔ گلناز: کوئی وقت ضائع نہیں ہوا۔ اگر تمہارے لیے میں اتنا بھی نہیں کر سکتی تو لعنت ہے مجھ پر۔ تم نہ ہوتے تو آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ گلناز نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ کر باہر کا رخ کیا تو میں اس کے پیچھے چل دیا۔ گلناز کی کار پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی چلنے کو کہا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ 15-20 منٹ میں ہم گلناز کے آفس پہنچ گئے۔ آفس کیا تھا، گھر ہی لگ رہا تھا۔ انٹر ہوتے ہی دائیں طرف کمرے میں کاؤنٹر پر کمپیوٹر لگا ہوا تھا، جس کے پیچھے ایک 24-25 سالہ لڑکی کام کر رہی تھی، جو ہمیں دیکھتے کھڑی ہو گئی۔ گورا رنگ، مدھم قد کاٹھی کی گورے رنگ اور اچھے نین نقش والی لڑکی سمارٹ لگ رہی تھی۔ گلناز: شازیہ، ان سے ملو، یہ ہے مسٹر شیرو، میں نے بتایا تھا نا۔ اور پلیز کچھ کھانے پینے کو آرڈر کر دو، اور ہاں، ابھی کوئی فون مت دینا۔ شازیہ: جی میڈم۔ ہیلو سر، نائس ٹو میٹ یو۔ میڈم آپ کی تعریف کرتی ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شیرو: ہیلو شازیہ، نائس ٹو میٹ یو۔ شازیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی اس سے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے گلناز کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر نظریں پھیر لیں۔ پھر گلناز مجھے اس روم سے ہی اندر کی طرف سے آگے چھوٹے ہال سے ہوتے ہوئے سامنے بنے 2 دروازوں میں سے ایک کھولتے ہوئے اندر لے گئی۔ ہال میں ریکس میں لا کی کتابیں پڑی تھیں اور صوفہ سیٹ کے ساتھ کچھ چیئرز اور ٹیبل تھا۔ دوسری طرف سامنے کچن نظر آ رہا تھا اور ساتھ میں ہی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتے ہوئے اور باہر سے آتا ایک اور دروازہ۔ جب ہم روم میں پہنچے تو یہاں ایک بڑا ٹیبل اور پیچھے کی طرف گلناز کی بڑی چیئر کے ساتھ ٹیبل پر فون سیٹ، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پڑے تھے۔ سامنے 3 چیئرز میں سے ایک کو پیچھے کھینچ کر جب میں بیٹھنے لگا تو گلناز نے مجھے روکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ٹیبل کے پیچھے کی طرف اپنی چیئر کے پاس لے گئی۔ گلناز: وہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ شیرو: مگر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ آپ کی چیئر ہے۔ گلناز: میں نے کہا نا، یہاں بیٹھو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر بیٹھو۔ پتہ ہے، یہ چیئر میں نے آج ہی لگوائی ہے یہاں پر۔ اتنے دن تو بس جیسے تیسے کام چلا رہے تھے، مگر اب پوری سیٹنگ ہو گئی ہے، اس پر سب سے پہلے تم ہی بیٹھو گے۔ شیرو: پھر تو اس پر میرا نہیں، آپ کا حق ہے، اور آپ ہی اس پر پہلے بیٹھو۔ میں نے گلناز کو اس پر بٹھا دیا۔ وہ منع کر رہی تھی۔ شیرو: اب ٹھیک ہے، یہ آپ کا آفس ہے جسے آپ نے محنت سے بنایا ہے۔
پھر گلناز مجھے اپنے پاپا کے بارے میں بتانے لگی کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاپا نے اس کی شادی ایک وکیل سے کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ دونوں اکٹھے کام کریں گے۔ مگر اس نے گلناز کو گھر پر بٹھا دیا اور خود باہر کام کرنے لگا، اور اس کا تعلق باہر کی عورتوں سے بھی تھا۔ گلناز نے زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کیا اور اس سے الگ ہو گئی۔ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ باہر سے کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا، جو کوٹ پینٹ میں وکیلوں والی ڈریس میں تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ، 50-55 کے بیچ کا آدمی ہوگا۔ شاباش، گلناز ٹھیک کہتی تھی، تم سچ میں بہت اچھے انسان ہو، تمہارے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت دی ہے تمہیں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر گلناز کے پاپا یعنی نذیر صاحب کو آداب کہا، اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ نذیر، تمہاری جگہ دل میں ہے بیٹا، تم نے نہ صرف گلناز کی جان بچائی بلکہ میری بھی جان بچائی۔ آخر اس کے علاوہ میرا ہے کون؟ کب سے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اور آج موقع ملا ہے۔ ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں ٹھیک سے دیکھ لوں۔